اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، نگرانی شورا کے مدنی پھول مہروی کابینات کے مدنی مشورے میں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، رکن شورا فاروق جیلانی عطاری کے میرپور خاص و عمر کوٹ میں مدنی کاموں کے مناظر۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مجلس جدید و وکلاء کے تحت تربیتی اجتماع کی دعوت کا سلسلہ مرکز الاولیاء لاہور میں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام پیش خدمت ہے۔ آپ نے مبلغہ دعوت اسلامی اور دیگر لواحقین سے ان کے بھائی جان سلیم عطاری کے پیٹ میں درد کے سبب انتقال کرنے پر تعزیت کی، دعائے مغفرت کا بھی سلسلہ ہوا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے مدرسۃ المدینہ للبنات پاکستان کی ذمہ دار مبلغہ دعوت اسلامی ام اویس عرف قدسیہ باجی حاجی عبدالقدوس عبدالرحیم عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطلاع ملی ہے کہ آپ کے بھائی جان سلیم عطاری پیٹ کی بیماری کے سبب تقریباً 35 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو قریب رحمت فرما الہ العالمین، مرحوم کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ پروردگار مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انہیں پڑوسی بنا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما۔ یا اللہ، ان کے لوائقین خصوصاً ان کی بیوہ ام یاسر اور سبھی کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 259 سے مدنی پھول پیش خدمت ہے۔ افسوس، آج امت کی اکثریت دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے سبب
اسلام کی حقیقی محبت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بھیانک نتائج کے ضمن میں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ عز و جل کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام سوگوار صبر کریں اور اجر کے حقدار بنیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ عبدالقدوس بھائی، عبدالرحیم بھائی، آپ کے مرحوم بھائی کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مدنی قافلے کی ترکیب کیجیے۔ ذہن نصیب ایک مہینے کا مدنی قافلہ ہو جائے تو کیا بات ہے۔ مرحوم کی بھی انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اور سب مل کر ہو سکے تو 11ویں شریف کی نسبت سے 11,000 روپے کے کوئی مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر ایصال ثواب کی محفلوں میں، مجلسوں میں تقسیم فرما دیجیے۔ اس کا بھی آپ کو بھی نفع ہوگا، آپ کا ثواب تو کہیں نہیں جاتا، مرحوم کا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مہروی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی مشورے میں نگران شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاحظہ کیجیے۔ تنظیمی جو مدنی کام ہوتے ہیں ان میں کئی علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا سیکھنا ایک نگران اور ذمہ دار پر واجب ہے، نہ سیکھنے کی صورت وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ آپ بولو یار پھر ذمہ داری لینے کا کیا فائدہ؟ تو دنیا کے اور زندگی کے بے سو شعبے، یعنی آپ کا ذمہ داری لینے کا اس صورت میں اگر کوئی فائدہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ایک یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ آپ اپنے ذمے جو علم ہے وہ سیکھنے کے فیور میں ہی نہیں ہے اور علم دین سے آپ دور بھاگ رہے ہیں۔ تو جب آپ کا مزاج علم دین سے دور بھاگنے کا ٹھہرا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیا طلاق، کیا تجارت، کیا ملازمت، کیا خرید و کیا فروخت، کیا بے و شرع کے مسائل جو بھی ہوگا اس میں آپ نہ بلد ہوگے تو کیا جنگل میں جا کے رہیں گے؟ اگر جنگل میں جا کے رہیں گے تو وہاں بھی کیسے رہنا ہے اس کا بھی علم سیکھنا پڑے گا، گری پڑی چیز کا بھی علم سیکھنا پڑے گا، پتے پھلوں کا بھی علم سیکھنا پڑے گا، وہاں رہے گا نماز اور وضو اور کیسے انتظام کرے گا وہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ زندگی میں آئے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق علم تو سیکھنا ہی پڑے گا۔ تو راہ فرار تو کہیں بھی نہیں ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ اب بتائیے کہ 2 درس دینا سننا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنا پڑھانا، اس کے لیے آپ میں سے کون تیاری کرتا ہے؟ یعنی اب آپ جاتے ہی 2 درس دینے سننے اور مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں گے۔ یہ مدنی کام کریں، پھر بدے مدنی مشورے کا جدول بنائیے، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت۔ آپ بتائیے آپ میں سے کون کون شرکت کرے گا؟ یہ جذباتی انداز بھی نہیں ہو۔ دیکھیں آپ خود غور کر لیں کہ جو آپ کے ماتحت اسلامی بھائی ہیں، جب وہ آپ ہی کو نہیں دیکھیں گے مدنی کاموں میں تو وہ کس طرح گاڑی آگے بڑھے گی؟ تو یہاں آئیں اتنا سفر کر کے تو اب یہ طے کر کے جائیں کہ ہماری کوئی مسجد بھی اب خالی نہیں رہے گی۔ الحمدللہ ہمارا باب المدینہ کا پچھلے دنوں مدنی مشورہ ہوا اور مارچ کے اینڈ میں ہمارے یہ فائنل ایک مدنی مشورہ ہے۔ یہ تقریباً ہم نے 2 یا 2.5 ماہ کا ٹائم دیا حاجی امین، اور یہ ہمارا طے ہوا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق حاجی امین کے ہماری تقریباً 3200 مساجد باب المدینہ میں 3200 مساجد گویا کہ ہمارے تحت آتی ہیں۔ اب اس پر ہمارا یہ مدنی مشورہ ہوا ہے کہ مارچ کے آخری ہفتے میں ہمارا مدنی مشورہ شاید ہوگا۔ اس میں ہم وہ مدنی مشورہ ہم وہ کریں گے جس میں ان تمام مساجد کے تمام ذمہ دار آپ بنا دیں۔ کوئی مسجد ہماری خالی نہیں ہونی چاہیے، اور اس مسجد میں کم از کم درس فیضان سنت و مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہونا چاہیے۔
ان تمام اسلامی بھائیوں کو آپ لے کر آئیے, ہم انشاءاللہ ان کا مدنی مشورہ کریں گے. کم از کم وہ مساجد ایسی نہ ہو کہ جن میں دعوت اسلامی کا کوئی ذمہ دار نہ ہو. خالی کیوں چھوڑیں مسجد کو؟ تو آپ بھی کوئی ایسا ہدف لے کے جائیے, مہروی کابینات اور ہمبلی کابینات, آپ ایسا ہدف لے کے جائیے کہ آپ کی کابینات پہ جتنی مساجد ہیں ان سب میں آپ نے مدنی کام کرنا ہے, اور سب جگہ پر ذمہ دار بنانے ہیں. اور ذمہ دار بنانے کے بعد ان ذمہ داران کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا ہوتا, ان کی مسلسل تربیت کرنی ہوتی ہے. ان کے پاس اب مثال کے طور پر ایک علاقہ ہے, ڈویژن مشاورت کے نگران نے یا ایک علاقائی مشاورت کا نگران ہے. اب وہ کیا کریں گے, یہ اسلامی بھائی جائیں گے مدرسۃ المدینہ برائے بالیغان کے ٹائم میں, ٹھیک ہے, مدینہ مسجد میں, مدینہ مسجد ان کا ذیلی حلقہ ہے. تو ہمارا علاقائی مشاورت کا نگران محض مدنی مشورے کے لیے نہیں جائے گا, ہمارے علاقائی مشاورت کے نگران جائیں گے مدرسۃ المدینہ برائے بالیغان میں, ان کے ساتھ بیٹھیں گے مدرسۃ المدینہ برائے بالیغان میں اور پڑھنے پڑھانے میں شامل ہو جائیں گے. پھر وہ پورے جدول کے مطابق رہیں گے. اب یہ اسلامی بھائی نکلیں گے چوک درس کے لیے, جو طریقہ کار ہے ان کے ساتھ ہمارا علاقائی مشاورت کا نگران چوک درس پہ بھی شرکت کرے گا. پھر ان کے کچھ مختصر سی کارکردگی لینے کے بعد اب ان کو فارغ کر دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ یہ جائے تو مدرسۃ المدینہ بالیغان بھی بند, اس دن چوک درس بھی نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, صرف مدنی مشورہ ہوگا. تو مدنی مشورہ مدنی کام کا ہی ہوتا ہے, مدنی کام ہی نہیں ہوگا تو مدنی مشورہ پھر کس چیز کا کریں گے. میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاک نقشبندی کابینہ میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا, جس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے 5, 6, 7 فروری مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی. جبکہ پاک اویسی کابینہ شہر عمر کوٹ میں آپ نے نگران پاک امجدی کابینات, نگران اویسی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مسجد کے لیے خریدے گئے پلاٹ کا دورہ کیا, دعا کی. دیکھ آنکھ سے رہے, سن کان سے رہے, ہاتھ سے پکڑ رہے, پاؤں سے چل رہے. اب یہ سب خاموش ہے اور زبان چل رہی ہے. کل قیامت کے دن زبان خاموش ہوگی, اس پر مہر کر دی جائے گی اور سارے اعضاء گواہی دیں گے. مجھ سے یہ کام لیا تھا, مجھ سے یہ چل کر یہاں جاتا تھا, میری آنکھوں سے اس آنکھوں سے یہ دیکھتا تھا, یہ سنتا تھا, یہ سب گواہی دیں گے. اب غور کریں, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں کہ ہم نے کیا اپنے ان اعضاء سے کیا کیا اعمال کیے کہ قیامت کے دن میری کس کس چیز کی وہ گواہی دیں گے. کیا یہ آنکھیں اس چیز کی گواہی دیں گی کہ یا اللہ یہ میرے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا, اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا, علماء کرام کی زیارت کرتا تھا, مسجد کی طرف جاتا تھا, مسجد میں علماء کرام کی زیارت, مسلمانوں کی قرب کی برکتیں لیتا تھا, رزق حلال کمانے میں یہ مجھے استعمال کرتا تھا, میرے ذریعے یہ تلاوت سنتا تھا. کان یہ کہے, کیا یہ کہے گا کان؟ کیا ہم نے کان کو اس طرح استعمال کیا ہے؟ تو اسی طرح تمام اعضاء پر غور کریں. پاؤں کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں, پاؤں کے ذریعے کہاں کہاں جاتے ہیں, کیا کیا گواہی دے گا کل قیامت کے دن پاؤں, یہ ہاتھ کیا کیا گواہی دیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آج زندہ ہیں, آج زندگی ہے, آج سانسیں ہیں. اگر ہم چاہیں تو ان تمام اعضاء کو اپنے لیے نیکیوں کا گواہ کر سکتے ہیں, اچھی باتوں کا گواہ کر سکتے ہیں. اچھے کاموں کے ذریعے ہم ان تمام چیزوں کو جب گواہ کریں گے اور جب ہماری زبان بند کر دی جائے گی, مہر کر دی جائے گی, اور یہ ہاتھ, یہ کان, اور جو ہے آنکھیں, یہ پاؤں, یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو گواہی دے تو ایسی گواہی دے جس سے ہمیں پوری مخلوق کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے, اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ میرا مدنی منا آج حافظ قرآن بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور امیر سنت کو صحت روبہ صحت عطا فرمائے پروردگار. آج میں بہت خوشی, میرے بھائی نے حفظ کیا, چھوٹے بھائی نے دعوت اسلامی کی طرف سے. میری دعا ہے کہ اللہ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. یہ امیر اہل سنت کی برکتیں جس سے یہ ہمارا چھوٹا بھائی نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے. ناظرہ کیا آج, انشاءاللہ میں اس کو حفظ بھی کراؤں گا اور عالم دین بھی بناؤں گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ
کہ آج یہ اس قابل ہوا ہے. بہت اچھا چینل ہے یہ, بہت اچھا دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب الاسلام پاک اویسی کابینہ کے شہر عمر کوٹ کے اطراف میں موجود ہیں, اور یہ صحرائے تھر کا ایک مشہور شہر ہے عمر کوٹ, اور تھر یہ بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں کم و بیش 4000 سے زائد گاؤں گوٹ ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی یہاں بھی مدنی کام کر رہی ہے, اور یہاں مدنی کاموں کو بڑھانے کے لیے مختلف مقامات پر مدنی مراکز, مدارس اور جامعات کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے. الحمدللہ اس وقت چھاچھرو, اسلام کوٹ, نگر پارکر, عمر کوٹ, نیو چھوٹ, ان علاقوں میں الحمدللہ مدنی مراکز یا تو بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آج الحمدللہ یہاں جدول ہوا, اور ہاتھوں ہاتھ ایک مین روڈ پر 2 پیٹرول پمپ بھی سامنے ہیں, ایک آبادی بھی ہے. اس آبادی والے علاقے میں الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ ایک مسجد اور مدرسے کے لیے ایک پلاٹ بھی خریدا گیا ہے, اور یہ پلاٹ انشاءاللہ عز و جل ان قریب, اس پلاٹ پر انشاءاللہ ان قریب مسجد بھی بنائی جائے گی انشاءاللہ, اور یہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چند ہفتوں میں نمازیں بھی شروع ہو جائیں گی. اسی طرح الحمدللہ عز و جل بہت سارے اور بھی ایسے مقامات ہیں کہ جن پر انشاءاللہ ہمیں مساجد بنانی ہے, مدارس بنانے ہیں, جامعۃ المدینہ بنانا ہے انشاءاللہ عز و جل, کیونکہ یہ بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے, اور یہ سفر آسان نہیں, بڑا مشکل سفر ہے. ریت کے مطلب یہ سفر ہوتے ہیں, اور بعض تو ایسی جگہ ہے جہاں گاڑیاں نہیں جا سکتے, تو اونٹوں کا سفر بھی ہوتا ہے, یا بہت بھاری گاڑیاں جو کیکڑے وغیرہ کہلاتے ہیں یہاں کے زبان میں, یہاں کا سفر ہوتا ہے. تو ایسوں میں ایسی جگہوں پر مدنی کام کرنے کا ایک طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان مقامات پر ہم مدنی مراکز بنائیں, وہاں مدارس بنائیں, وہاں جامعات بنائیں. الحمدللہ ذہن ہے کہ ہم تھر کو 26 علاقوں میں 26 مقامات پر تقسیم کر کے ان 26 مقامات پر انشاءاللہ مدارس المدینہ, جامعۃ المدینہ اور فیضان مدینہ بنائیں گے انشاءاللہ. اس میں سے الحمدللہ کچھ بن چکے ہیں, کچھ کی جو ہے وہ پلاٹ کی خریداری وغیرہ وغیرہ جاری ہے. اللہ تعالی ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے, اور جو اسلام بھائی اس میں تعاون کرنا چاہے تو وہ بھی مجلس خدام المساجد سے رابطہ فرما لے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس دے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کی مہربانی ہے جو اسانے علاقے میں مدنی چینل مسجد مدرسو ٹھائیں پیا, انشاءاللہ اساجا بچہ پڑھے سٹھا تھی سے. مدینۃ الاولیاء چٹاگانگ بنگلہ دیش میں 10 فروری سے دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہو رہا ہے. اس دن میں کومیلا میں مختلف سرکاری عہدیداران اور شخصیات کو اجتماع کی دعوت پیش کی گئی, نیز رنگونیا میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. ملاحظہ کیجیے. 3 دن اجتماع پاک چٹوگرام میں, 3 دن اجتماع پاک چٹوگرام میں, 4 دیکھتے کے قافلہ, 4 دیکھتے کے قافلہ آسچ چٹوگرام میں. چٹوگرام چلو, 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 چٹوگرام چلو. اجتماع پاک شروع تھے کے شیش بدھی, اجتماع پاک شروع تھے کے شیش بدھی, شافل ہوک, شافل ہوک, شافل ہوک, شافل ہوک, شافل ہوک چٹوگرامی. چٹوگرام چلو, چٹوگرام چلو, چٹوگرام چلو, چٹوگرام چلو. یا رسول اللہ ہری স্লোগান সারা পড়ছে, یا رسول اللہ ہری স্লোগান সারা পড়ছে. اللہ 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 ذکرے, اللہ اللہ ذکرے مکھری تو چٹوگرامে. مجلس ججز و وکلا کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 20 اور 21 فروری کو ہونے والے تربیتی اجتماع کی دعوت کے سلسلے میں حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا.
ممبر پاکستان بار کونسل اور چیئرمین روحانی کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار سمیت متعدد وکلاء نے تاثرات دیتے ہوئے تربیتی اجتماع کی دعوت دی، جن میں چودھری اشتیاق احمد خان ممبر پاکستان بار کونسل، حاجی مشتاق احمد بھٹی اتاری چیئرمین روحانی کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بھی شامل تھے۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب دوست کوشش کریں گے کہ وہاں پہ موجود ہوں۔ سبھی وکلاء بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں، اور میں بھی خاص طور پہ انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا کہ وہاں مدنی مذاکرے میں پہنچ جاؤں۔ آل پاکستان وکلاء کو دعوت دی جا رہی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ سنت و بھرے اجتماع کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے سینے کو روحانیت سے، اپنے دماغ کو روحانیت سے منور فرمائیں۔ 20-21 فیبروری بروز ہفتہ اتوار 2016 بدریہ اس چینل کہتا ہوں کہ وہاں شریک ہوں اور بھرپور شرکت کر کے فائدہ حاصل کریں۔ تمام وکلاء سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں اور ثواب کمائیں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ یہ میری تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں۔ 20-21 فروری کو کراچی میں جو امیر اہل سنت نے وکلاء برادری کے لیے ٹائم نکالا ہے، واقعی جس کی ضرورت تھی اور جس کی کمی محسوس کی جاتی تھی سوسائٹی میں، اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مرشدی اتار اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، انہوں نے جس احسن طریقے سے اور جس محبت اور پیار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا، یقیناً 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 یہ مسلمانوں کی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ میں خود شرکت کروں گا، اور جتنے بھی میرے جاننے والے وکلاء ججز وغیرہ ہیں ان کو سب کو میں بھرپور طریقے سے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہاں پہ بہت ساری سیر حاصل گفتگو ہوگی، بہت سارا دین کے اوپر گفتگو ہوگی، دین کے معاملات سمجھیں گے، سنیں گے اور سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کریں گے۔ وہاں پہ ہم نے ایک اچھے ماحول میں جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلائے گا۔ میں وکلاء سے، ججز سے اور بالخصوص قانون سے متعلقہ جو بھی لوگ ہیں ان کو خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ ہند کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ آپ بھی دیکھیے، مدنی قافلوں میں سفر کی پکی نیت کیجیے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ باب الاسلام سندھ پاک حامدی کابینہ کوٹ اتاری شہر کوٹری میں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت تقسیم اسناد اجتماع میں نگران پاک حامدی کابینہ نے سنت و بھرا بیان کیا اور طلباء میں اسناد تقسیم کی۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا،
چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا سنتوں پر استقامت دے پائے احمد رضا یا الہی اس کو خدا صاحب ایمان بنا یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے اپنا مستانہ بنا دیوانہ جانا بنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کے اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھے گا. میں اس کو عالم کا کورس بھی کراؤں گا انشاءاللہ. میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنائے. یہاں پہ اچھا ماحول اور اچھی تربیت ملی ہے اور اندر انشاءاللہ میں اپنے بچے کو اسی مدرسے میں عالم بنانے کی خواہش رکھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو عالم دین بناؤں گا. سلسلہ ذہنی آزمائش کی تیاریاں ملاحظہ کیجیے. ہم یہاں آ کر بیٹھ جائیں گے ہماری ٹیمیں بھی ادھر بیٹھیں گی. یہ پورے شہر والے اس وقت جمع ہو رہے ہیں یا بڑا ہمارے شہر میں جوش و خروش یہ اس سلسلے کی خوبصورتی میں اضافہ ہے. سمجھ رہے ہیں آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. اسے شرور و فتن سے صدا بچا